السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیریت و عافیت ہوں گے۔ دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہمارے اچھے اسلامی معلومات آپ تمام حضرات تک شائع پہنچے، جس سے آپ تمام حضرات اس دنیا اور آخرت کی خوبصورت لالزار نعمتوں اور عظمتوں اور برکتوں کا فائدہ حاصل کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منزلوں کو حاصل کریں اور اسلامک معلومات اور دینی معلومات کو اپنے زندگی کے اعمال میں شامل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو اور رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جنت تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت میں وہی مسلمان داخل ہوگا یا وہی عالم اسلام کے مسلمانان ہند داخل ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی اور حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نور محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوۃ حسنہ کو انجام دے گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے کو اپنائے گا اور نماز ادا کرے گا۔ یعنی اسلام میں نماز فرض قرار دیا گیا ہے، یعنی نماز تمام مسلمانوں پر، عالم اسلام کے تمام مسلمانان ہند پر نماز فرض قرار دیا گیا ہے۔ کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمان کو نماز پڑھنا لازم ہے، فرض ہے۔ اگر جو شخص نماز ادا نہیں کرے گا، نہیں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قیامت کے دن پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا کہ بندہ تو نے کس وجہ سے نماز قائم نہیں کیا، اور اس کا برا انجام ہوگا۔ اگر کسی نے نماز پڑھا ہوگا تو اسے جنت میں جانے کا راستہ دیا جائے گا، جنت میں بھیجا جائے گا، جنت کا پروانہ ملے گا۔ اور اگر کوئی بندہ مومن نماز کو ترک کیا ہوگا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچایا ہوگا، نماز کو انجام نہ دیا ہوگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی میں نہ اپنایا ہوگا تو کل میدان محشر کے دن اسے رسوائیوں کا سامنا ہوگا، جہاں ایک مومن مرد کو، مومن مسلم کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا تو وہیں ایک دوسرے مومن کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بھیجا جائے گا۔ جو شخص نماز قائم کرے گا، روزہ رکھے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہے ہوئے اسوۃ حسنہ کو اپنائے گا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے فرمان کے مطابق
جنت میں ضرور یقیناً اپنے بندہ مومن کو داخل فرمائے گا۔ جنت میں ایسے مومن داخل ہوں گے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی، اسوۃ حسنہ اور نماز، 5 وقت کے نماز اور روزے، زکوٰۃ، حج، ان میں سے تمام ارکان کو اپنایا ہوگا۔ اور جنت میں ان لوگوں کے لیے بھی کوئی جگہ نہ ہوگا جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوۃ حسنہ کو نہ اپنایا ہوگا اور ان کی زندگی کے قول و فعل کو نہ اپنایا ہوگا۔ اور جنت میں ایسے مومن داخل ہوں گے جن کے پاس نیکیوں کا اعمال ہوگا، نیکیوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا۔ ایسے مومن داخل ہوں گے جن کے پاس تمام ذخیرہ ہوں گے، نیکیوں کے اعمال، نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، صدقات بھی کیے ہوں گے، زکوٰۃ بھی نکالے ہوں گے۔ اور کوئی ایسے مومن ہوں گے جن کے پاس نہ نیکیوں کے اعمال ہوں گے، نہ انبار ہوں گے، نہ زکوٰۃ نکالے ہوں گے، نہ صدقات کیے ہوں گے، نہ کسی غریب مساکین کو، غریب غربا کو ایک لباس دیے ہوں گے، نہ کپڑا دیے ہوں گے، اور نہ ہی ایک وقت کا کھانا کھلائے ہوں گے۔ تو کل میدان محشر کے دن رسوائیوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور کل حضور مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تمام مسلمانان ہند جنہوں نے نیکی کے دعوت اور نیکی کے کام نہیں کیے ہوں گے، جن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو، ایسے کام نہ کیے ہوں گے، تو کل میدان محشر کے دن تمام مسلمانوں کے سامنے رسوائیوں کا سامنا ہوگا، اور انہیں جنت کی بھڑکتی ہوئی، جہنم کی بھڑکتی ہوئی شعلوں میں تبدیل کیا جائے گا اور انہیں ڈالا جائے گا۔ اور ایک شخص ایسا ہوگا جن کے پاس تمام نیکیوں کے اعمال ہوں گے، نیکیوں کے انبار ہوں گے، اور انہیں جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ چنانچہ جنت میں ایسے شخص داخل ہوں گے جنہوں نے غریب، مساکین اور کم درجے کے لوگ، ایسے لوگ جن کے پاس کھانے کے غذا نہ ہوں گے، ان کو ایک وقت کا کھانا کھلایا ہوگا۔ ایسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے کوئی نیک اعمال نہ کیا ہوگا، بلکہ صرف اور صرف کسی غریب، فقیر، مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلایا ہوگا، اور ایک وقت کا کھانا کھلایا ہوگا، اور اس کے جسم ڈھکنے کا لباس نہ ہوگا، تو ایک لباس اسے عطا کیا ہوگا، دیا ہوگا۔ تو کل میدان محشر کے دن ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے غریبوں پر، مساکینوں پر اپنا علمی طریقے سے اور دینی طریقے سے مال و ذخائر لٹائے ہوں گے، تو کل میدان محشر کے دن انہیں تمام انسانوں کے سامنے جنت کا پروانہ دیا جائے گا۔ جنت میں کوئی مسلمان بوڑھا
داخل نہ ہوگا۔ تمام مسلمان جنت میں ایسے ایسے مسلمان داخل ہوں گے جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوں گے، یعنی جنت میں بوڑھے نہیں داخل ہوں گے۔ جنت میں تمام مسلمان بروز محشر جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بدولت اپنے علمی معلومات سے تمام مسلمانوں کو جوان عطا کرے گا، جوان کر دے گا۔ جس طرح ایک مومن مسلمان اپنی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جوش میں آئے گا اور تمام مسلمانوں کو جوان کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت ایک ایسی چیز ہے جسے تمام مسلمان حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے اپنی مال و دولت اور قسم قسم کے چیزوں سے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں سب سے بہتر دن رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، اور 70 گنا ثواب ملتا ہے تو بندہ مومن اگر رمضان کے مہینے میں کسی مسکین کو لباس دے گا، لبادہ اڑھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک خیر کرنے کے عوض میں اس مسلمان کو جنت عطا کرے گا۔ جنت میں 100 درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجہ سے ایک درجہ تک پہنچنے میں 70 برس کا وقت لگے گا۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مرضی سے جسے چاہے گا جنت کا پروانہ عطا کرے گا اور جسے چاہے گا جہنم کا پروانہ عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، قدوس ہے، غفور و رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرما بردار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان تمام مسلمانوں کو جنت عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی مدرسے کے لڑکے کو تعاون کرے، جیسا کہ اگر کوئی مدرسہ کا لڑکا علم حاصل کرتا ہے تو اس سے کھانا کھلائے، اس کے جسم پر لباس دے، غذا دے، روپیہ پیسہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے طفیل میں جس انسان نے اس بچے کی پرورش کی ہے، اس بچے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاندان والوں کو اس بچے کے پڑھانے کے صدقے طفیل میں اس کے خاندان والوں کو بخش دے گا اور جنت کا پروانہ عطا کرے گا اور جنت میں ایک جگہ عطا کرے گا۔ ہمارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
تمام گناہگاروں کے لیے ایک بخشش کا پروانہ ہے۔ جو ایسے ایسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے نیک کام نہیں کیے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جنت دے گا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، ایک وقت دیا ہے، زندگی دیا ہے، تو ہمیں ہر کام کا ایک وقت ہے، تو اس زندگی میں ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے چاہیے، اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو، دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو، اور ہمیں رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام گناہگاروں کو اپنے روز محشر کے دن جب قیامت برپا ہوگا، تمام مسلمان روز محشر میدان محشر کے دن دوش بدوش کھڑے ہوں گے، تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کریں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اپنے مرضی سے ان تمام گنہگاروں کو ہمارے کالی کملی میں چھپنے کا جگہ عطا فرما۔ تو ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنے کالی کملی میں چھپا لیں گے اور جنت کا پروانہ عطا کریں گے۔ مسلمانوں میں چند مسلمان ایسے ہوں گے، اگر کوئی مسلمان زیادہ سے زیادہ نیک کام کیے ہوں گے، تو نیک کام کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرہ کیے ہوں گے، صدقات کیے ہوں گے، تو کوئی مسلمان صدقات و خیرات کیے ہوں گے، تو پلسرات جو ہے، مسلمان پلسرات کو ایسے ایسے مسلمان ہوں گے جو پلسرات کو پار کریں گے، تو اس میں کوئی مسلمان گھوڑے کے رفتار میں پلسرات کو پار کرے گا، کوئی مسلمان